بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسوله النبی الأمی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے ان آیتوں کو تلاوت کیا ہے جس کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور ایک نمازی نماز پڑھنے والا مسلمان دن میں کئی مرتبہ ان آیات کو پڑھتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رہنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. یا یوں ترجمہ کر دیتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں.
راستہ ان لوگوں کا نہیں جس پر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو چکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان جو پیش کیا، آقا نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، او لوگو میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، تم بھٹک نہیں سکتے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ کا، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت اور میرے طریقے۔ دیکھیے قرآن کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً دونوں میں ایک ہی مضمون کی دعوت دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم اتنی زبردست دعا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے تو ہم محتاج ہیں ہی اس دعا مانگنے کے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی ہم بہت محتاج ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام بھی جب تک کہ راستہ صحیح ڈھنگ کا نہ مل جائے کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے دعا کی عادت ڈالو کہ اللہ دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے کاموں کے اعتبار سے بھی مجھے سیدھا راستہ نصیب فرما۔ جب دین کے اعتبار سے مل گیا تو آخرت کامیاب، اور دنیا کے اعتبار سے مل گیا تو دھندا پانی، تجارت، بیپار، جو بھی پریشانیاں ہیں سب اللہ اس کی برکت سے حل کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ دینی اور دنیاوی دونوں کاموں کے لیے ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے، اور بولتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میرے دینی کام بھی سدھار دے اور دنیاوی کام کی بھی رہنمائی فرما دے۔ بہت آسان نسخہ ہے اور بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن بہت لمبی چوڑی بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا، شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر سی بات، کام کی بات کرتا ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہیں کس کو؟ اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، قرآن کا راستہ، اس لیے کہ سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ تو قرآن شریف میں ملے گا، قرآن کریم میں ملے گا۔ خود آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سیدھا راستہ اس قرآن میں ہے۔ کہیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، تو یہ کہنا پڑتا کہ صراط القرآن و صراط الرسول، اتنی لمبی بات نہیں کی، قرآن نے شارٹ میں مختصر انداز میں صراط مستقیم یہ کہہ کر بتلا دیا کہ سیدھا راستہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ دو جگہ پر ملے گا، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اسی کو حدیث میں فرمایا، اسی کو حدیث میں فرمایا دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں تمہاری کامیابی کے لیے، ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو کا دامن پکڑ لیا
اور اگر اس بات کو اور زیادہ پھیلائیں ہم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی بات، تو ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، صحابہ تو جانتے ہو نا، ایک ہے لفظ صحابہ اور ایک ہے صحابی، ایک وچن اور بہو وچن، ہے نا؟ اسکول پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، اتنا فائدہ تو ہوتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک وچن نے بہو وچن، ورنہ میں مولوی ہوتا تو صرف ایک زبان استعمال کرتا، واحد اور جمع، اور وہ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی، سب جمع ہو جاتے۔ سیدھی بات، ایک وچن اور بہو وچن، صحابی ایک وچن، صحابہ بہو وچن، کہتے ہیں کہ اس کو صحابی، وہ بھی ذرا سمجھ لیا کرو، جنہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، یا تو وہ دیکھنے والے تو نہیں ہے، نابینا ہے، آنکھ نہیں ہے، لیکن مجلس نبوی میں آئے، حضور کی مجلس میں آئے، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا۔ دیکھو بہت آسان تعریف، یا تو ایمان کی حالت ہے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یا تو وہ نابینا ہے تو حضور نے ان کو دیکھ لیا، جن کے اوپر نظر پڑی آقا کی وہ ایمان والے ہیں، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا اور اونچا مقام یہ صحابہ کا ہے۔ ان کی بات تو بعد میں کریں گے، خاص بات جو مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام نے، صحابہ نے سوال کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70 سے زیادہ فرقے ہوں گے، تو پوچھا گیا کہ پھر حق پر کون ہوگا، حق پر کون ہوگا، نام نہیں لیا کسی کا، آسان جواب دے دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے جس طریقے پر۔ یہ مائک بہت مکروہ طاہری میں ہوتا ہے، کوئی اسٹینڈ والا نہیں ہے، نہیں یہ پھسل جائے تو اس کو میرا ہاتھ میں دے دو، یہ پھسل، بس چھوڑ دو اس کو، نہیں مولانا، یہ دے دیجیے۔ ہاں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جواب دیا کہ حق راستہ تلاش کرنا ہے، سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے، تو ما انا علیہ، آقا نے فرمایا جس راستے پر میں ہوں، واصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہے، بس صحابہ کا راستہ۔ اب صحابہ کی گنتی شروع کرو، کہاں سے چلے گی، کتنے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ جوانوں میں ایمان لانے والے ابو بکر، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور بچوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ میں بہت دیسی زبان میں، دیسی ہوں بھی اور دیسی زبان میں بات بھی کروں آپ کے سامنے۔ اب آ جائیے جہاں سے ترجمہ کیا تھا، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہماری سیدھا راستہ دکھلا۔ اب سب پریشان ہیں
کہ صراط مستقیم پر کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، تو آگے خود قرآن نے کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یس اور نو دو انداز میں بیان فرمایا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ہم مولویوں کی زبان میں کہ مثبت اور منفی انداز میں، دونوں اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں فرمایا صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے کون؟ تو فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ کائے کا انعام فرمایا؟ پیسے ملے کور میں؟ تو کیا ملا ہے؟ ارے کچھ دیا گیا بھائی، کوئی انعام ملا، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ نہیں۔ انعام سے مراد قرآن کی سمجھ، ہدایت، سیدھا راستہ۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے یہ راستہ انعام فرمایا، وہ کون ہے؟ کس کو انعام میں ہدایت ملی ہے؟ انعام میں ہدایت کس کو ملی؟ تو کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار کیٹیگریز بیان فرمائی۔ پہلے تو کون؟ صدیقین۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق وہ شخص ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایمان کی بات آئی، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ ہوا، دل میں اگر مگر لیکن۔ دیکھو یہ لفظ تین ہے نا بہت خطرناک جملے۔ کون سے؟ اگر مگر اور لیکن۔ ہاں آدمی تعریف کرتا ہے کسی کی کہ فلاں جو ہے نا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، مگر سارا ستیہ ناس ہو گیا۔ مگر کہہ دیا تو اب سمجھ جاؤ کہ اب ایک برائی ایسی لائے گا کہ پورا پانی پھیر دے گا۔ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن، ہاں لیکن یہ خطرناک، اور ہم لوگوں میں سب میں یہی بیماری ہے، سب سے خطرناک بیماری ہے۔ تو یہی کہا کہ بھئی دیکھو اب اگر مگر لیکن نہیں کیا، فوراً جیسا ہی ایمان آیا سامنے انہوں نے قبول کر لیا۔ صدیقین کے مقام پر سب سے اعلیٰ پہلا تو نبیوں کا مقام۔ نبیوں کا ہم ان کا تذکرہ کیا کریں؟ نبی تو ہوتے ہیں پیدائشی ہدایت پر۔ نبی کب ہوتا ہے؟ پیدائش سے زندگی کے کسی حصے میں نبی گمراہ نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے بھی نہیں، نبوت کے بعد بھی نہیں، بچپن میں بھی نہیں، جوانی میں بھی نہیں، بڑھاپے میں بھی نہیں، کبھی نبی کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہے، معصوم ہوتا ہے نبی تو۔ ہدایت تو اس کو بالکل گفٹ میں آئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے وہاں کی بات تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلکہ یہ کہیے کہ سارے نبیوں کے پاس جو کچھ آیا ہے وہ صدقہ ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہوتا ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کیٹیگریز رہتی ہے، اسی لیے لکھا کہ صدیقین میں اول نمبر اگر کسی کو حاصل ہے، اعلیٰ درجہ کسی کو حاصل ہے، پوری امت کا جس پر اتفاق ہے، وہ یہ بات ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سب سے اعلیٰ مقام آقا نے جس کسی کے سامنے ایمان پیش کیا، کسی نے یا تو یوں کہا مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں، ہے نا، جو آپ اگر ہسٹری پڑھے ہوئے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ کسی نے کہا ابا سے پوچھ لیتا ہوں، کوئی اپنے ابا سے پوچھنے بھی گیا،
دوسرے دن آ کر ایمان قبول کیا. لیکن ابو بکر دنیا میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نہ اوپر دیکھا نہ نیچے دیکھا نہ دائیں نہ بائیں نہ سوچا نہ بیچارہ نہ کچھ. آقا نے دعوت دے دی, قبول کر لیا بلا چون و چرا. جس نے پوری بات کو تسلیم کر لیا, عقل میں آئے یا نہ آئے, تسلیم کر لیا. ابو جہل نے کیا کہا کہ ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا, پھر وہاں سے میں 7 آسمان پر چڑھ گیا, اللہ کی زیارت کی, عرش کو دیکھا, کرسی کو دیکھا, جنت و جہنم کو دیکھا. ابو بکر تھے نا, عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے, سمجھ گئے کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے کمبخت, لائن کہیں اور جا رہی ہے. سمجھ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہ سن لے, اگر یہ بات میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی اور یقیناً انہوں نے ہی کہی ہے, بات سچی ہے, میں ایمان لے آتا ہوں. نہ کہ راکٹ کا دور ہے کہ بھئی اتنی سپیڈ میں کوئی چلا جاوے, لیکن صدیق اکبر کا ایمان اتنا پاورفل کہ اللہ کے نبی کی طرف نسبت لگ گئی, بس بات ختم, قبول ہو گئی. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میرے صحابہ, تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی رضوان اللہ تعالی اجمعین. تینوں نے اپنی اپنی پسند پیش کی. پہلے ابو بکر نے, پھر عمر نے, پھر عثمان نے, پھر علی نے, پھر جبرائیل نے, پھر حق تعالی شانہ نے. سب سے پہلے آقا نے, اور آقا کے بعد کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی تھی کیا بات پسند کی, کیا کہا؟ جی صدقت یا رسول اللہ, آپ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا. کیا فرمایا تھا؟ اب ادھر چلا جاؤں. تو آقا نے فرمایا تھا کہ وہ لوگوں مجھے دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک تو آقا نے فرمایا الطیب, خوشبو. خوشبو کیوں پسند کی؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء بھی مٹی سے پیدا کیے گئے, لیکن ہماری مٹی میں زیادہ حصہ جنت کی مٹی کا ہے, اور جنت کی مٹی خوشبودار, اس سے جو پیدا ہوئے وہ پسند بھی خوشبو کو کریں گے. تو آقا نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے. نمبر 2 پر فرمایا المرأۃ الصالحہ, نیک خاتون. اس لیے کہ دنیا عورت کے تصور کے بغیر ادھوری ہے, لیکن عورت بھی وہ عورت ہو جس کو نیک کہتے ہیں, اللہ والی کہتے ہیں, ورنہ سب عورتوں کے لیے نہیں کہا گیا. نیک المرأۃ الصالحہ, نیک خاتون. نیک خاتون. اگر 2 چیزیں ہم بھی عمل کر لیں تو پھر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سماج سدھر جائے گا بالکل. کیا ہے بھائی جوانوں تم سننا, بوڑھوں کے دن تو گزر گئے. جوانوں اگر اولاد نیک چاہتے ہو, اچھا گھرانہ چاہتے ہو, آنے والی مائی نیک ہو اور باپ کی کمائی یعنی تمہاری کمائی حلال ہو, تو بچے نیک بنیں گے. اگر دونوں میں سے ایک میں بھی کھوٹ ہے تو پھر طوفان کمپنی کے ڈائریکٹر پیدا ہوں گے, پھر کوئی تعویذ نہیں کام کرے گا. مولانا کو بھی لٹکا دو, دبا دو, تو بھی نہیں سدھریں گے. پھر تو 2 چیزیں, مائی نیک اور کمائی حلال, گارنٹی ہے, فل گارنٹی, نیک بنیں گے انشاءاللہ.
چلیے بات بہت دور نکل رہی ہے، تو آقا نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون، اور نیک خاتون اس لیے کہا کہ سماج کے بنانے میں سب سے بڑا کردار اس کا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا نے فرمایا تھا، تیسری پسند، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ یہ سنا ابو بکر صدیق نے، سب بیٹھے ہوئے تھے لیکن مجال نہیں کہ کوئی بولے، کیونکہ ابو بکر ہے سب سے بڑے اہم رتبے کے، اس لیے عمر بھی ہے بڑے اونچے مقام کا۔ عمر کے مقام کا تو یہ عالم ہے کہ کئی مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا اور اللہ نے وحی بنا کے نازل کیا۔ مقام تو اتنا اونچا، وہ عمر بھی ہے اتنا اونچا مقام، لیکن نہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ سب کو اسلام نے پالا لیکن اسلام کو عثمان نے پالا۔ اتنے اونچے مقام کا عثمان بھی نہیں بولتے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنے گھر کا ذمہ دار، محافظ، نگراں، جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، وہ کسی اور پر نہیں، علی پر بھروسہ کیا۔ علی تم میرے گھر کے اوپر رہو، میرے گھر کی ذمہ داریاں تم کو سنبھالنا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر دشمنوں نے تانے بھی دیے کہ علی تم تو شیر خدا ہے، تم تو ہمیشہ جنگ میں آگے آگے رہتے ہو، تمہارے ساتھی نے تم کو چھوڑ دیا، تمہاری ویلیو ڈاؤن ہو گئی، تم کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ذرا خراب لگا، انہوں نے بھی ہتھیار وغیرہ باندھے اور پیچھا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر کا۔ ملاقات ہو گئی، کہا علی ادھر کیسے؟ کہا وہ سب تانا دیتے منافقین کہ محمد کے دل میں سے تمہاری ویلیو ختم ہو، اس لیے تم کو رکھ گئے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے بندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جو حضرت ہارون کا درجہ تھا، کیا تجھے ایسا پسند نہیں ہے؟ تیرا درجہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اجل صحابہ، اکابرین صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن سب سے پہلی پسند اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی بتلا رہا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جو جملہ کہا، قربان جائیے، ایسا عشق کہاں سے لاؤ گے؟ کیا فرمایا؟ اے میرے آقا، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ابو بکر تیری پسند کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار آپ کے چہرے انور کو دیکھنا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر ابھی دنیا میں 2 سال تڑپ رہے ہیں، بے چینی کی کیفیت ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کی بات یاد آ گئی ابو بکر کی فضیلت میں، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد حضرت ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے عالم، گجرات میں تفسیر کا امام مولانا ابرار صاحب دلیوی، عجیب علامہ شعرانی کے حوالے سے حضرت نے بات بیان فرمائی، خود ہم نے سنی ان سے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر کے عشق کا عالم یہ تھا کہ ان کے اطراف میں، آزو بازو میں بلیاں گھومتی تھیں، ان کو جلے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی تھی، حالانکہ گوشت کہیں نہیں ہوتا تھا، لیکن کہا کہ عشق نبوی میں ابو بکر اتنا جلتے تھے، جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، دل جلتا تھا، اس دل کے جلنے کا اثر باہر آتا، بلیاں سونگتی تھی اس کو۔ عجیب بات لکھی ہے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایسا آدمی نہیں ہے، بہت بلند پائے کا آدمی ہے،
سیرت کے باب میں صدیق اکبر کا عشق نقل کر دیا تو صدیق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھے سب سے پہلی بات پسند ہے وہ یہ کہ بار بار آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اب دنیا سے چلے گئے، جب صدیق کے جانے کا وقت آیا کہا ابو بکر تو نے میرے نبی کو پہلے غار میں صاف کر کے بلایا تھا، ہاں دل کی غار کو بھی صاف کر لیا کرو، سیرت کو سمجھنا ہے، نبی کو سمجھنا ہے تو یہ دل کی گوفا کو صاف کرو، صدیق اکبر کی محبت بٹھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سیرت ہوتی ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے مزار اقدس میں بھی صدیق اکبر کو قریب سلا دیا۔ دو صحابی ہیں نا، عمر، ابو بکر اور اللہ کے نبی، کس طریقے سے ہے یہ دیکھو، یہ نظر آ رہا ہے نا انگلی، ہاں یہ چھوٹی انگلی جو انگوٹھے کے پاس میں ہے یہ دیکھو کہاں آتی ہے، یہ بڑی انگلی بیچ والی جو ہے نا اس کے سر کے قریب قریب، اور یہ انگوٹھا بالکل نیچے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی آرام فرما رہے ابو بکر سینے سے چمٹے ہوئے ہیں، اور عمر کے عشق کا یہ عالم ہے کہ عمر کہہ رہا میں کہاں تم دونوں کے مقام کو پہنچوں، میں تو بس قدم ہاتھ میں آ جائے، قدم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ خیر میرے بھائیوں، تو کہا پہلی تو مجھے پسند یہ ہے کہ بار بار آقا آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں، دوسری پسند یہ ہے کہ میرا مال آپ کے اشارے پر خرچ کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی ضرورت ہے دشمنوں کے مقابلے میں لاؤ، مال لاؤ، چندہ کیا، اعلان، جانا تھا دشمنوں کے مقابلے میں۔ حضرت عمر ذرا مالدار زیادہ تھے، تھوڑا پیسہ تھا حضرت ابو بکر سے زیادہ۔ حضرت عمر نے سوچا آج بازی جیت جانے کا ٹائم ہے، ابو بکر لائے گا تو کتنا لائے گا۔ حضرت عمر لے کر آئے اور ادھر ابو بکر لے کر آئے۔ ابو بکر کا لایا ہوا تھوڑا ہے، عمر کا لایا ہوا زیادہ ہے۔ آقا نے پوچھ لیا ابو بکر کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، باقی سب لے آیا۔ عمر تم کیا لائے ہو؟ کہا آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی ابو بکر کے پاس کم ہے پھر بھی سب لے کر آئے، عمر کے پاس زیادہ ہے پھر بھی آدھا لے کر آئے۔ یہ عشق کا عالم ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر اپنے مال کو خرچ کر دینا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا میری بیٹی عائشہ، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہمیشہ رہے۔ کیا سچی طلب کے ساتھ دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیسا فرمایا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے صحابہ، 200 اجل صحابہ، 200 حضرت عائشہ کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ مدینہ کے بہت بڑے مفتی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات اور زندگی میں مسئلے بتلانے کی اجازت دے دی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب کسی مسئلے میں اٹک ہو گئی، رکاوٹ آ گئی، امی عائشہ کو پوچھ لیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ عمر جس کی مشورے کے مطابق کبھی کبھی قرآن بھی آیا، وہ عمر کہتا ہے مسئلہ پوچھنا تھا، رکاوٹ آ گئی تھی، امی عائشہ کو پوچھ لیا، جواب مل گیا۔ اتنی کم عمری میں جو شادی کی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، کوئی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، عائشہ کے اندر وہ عقل، وہ سمجھ، وہ فہم، وہ بردباری، وہ مقام تھا کہ اللہ نے خود چن لیا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ بہرحال صدیق اکبر نے 3 دعائیں مانگی
کبھی حاضری ہوگی تو انشاءاللہ صحابہ کے عنوان پر بات کریں گے، امی عائشہ کے حالات بھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ پھر حضرت عمر نے پیش کی، پھر حضرت عثمان نے، پھر حضرت علی نے۔ مجھے صرف حضرت ابو بکر کی ابھی پسند سنانا تھا کہ اتنا اونچا مقام ہے کہ نبی کے بعد پسند پیش کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیقین پر سے بات چلی نا، یاد تو ہے نا؟ ہاں، سیدھے ویراول پہنچو گے کہ ادھر ادھر گھس جاؤ گے؟ ڈائیورژن بہت آگے، ہاں بھائی ڈائیورژن بہت آگے، آ جاؤ ہم پکڑ کے لے آتے ہیں آپ کو کہ ہدایت نصیب فرما۔ تو کہاں ہے؟ تو کہاں ان لوگوں پر جن پر ہم نے انعام فرمایا؟ کن پر انعام فرمایا؟ نبیوں پر، صدیقین پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ صدیق ہے، ابو بکر سب کے سردار ہے۔ تمام صحابہ صدیقین کے مقام پر، لیکن کیٹیگریز میں فرق ہے۔ ابو بکر کا اعلیٰ نمبر ہے۔ تو صدیقین جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور بعض سے صحابہ سے جھوٹ ثابت بھی ہے، لیکن جا کے اعتراف بھی کر لیا، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، آخرت کا ڈر آ گیا، اللہ کو جواب دینے کی فکر ہو گئی، میرے سے غلطی بھی معافی مانگتا۔ مرد تو مرد، عورتوں کا بھی یہ حال تھا۔ اندازہ لگائیے، جبکہ معلوم تھا کہ شادی شدہ آدمی حرام خوری کر لے، زنا کر لے وے تو کیا سزا تھی؟ زندہ ایسا آدھا بدن ڈال کر پتھر مار کر رجم کیا جاتا تھا، اور شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ ایک خاتون زنا سے حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی، اللہ کے نبی میں نے زنا کروایا ہے، میرے سے حرام کاری ہو گئی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے اوپر سزا جاری ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارے اللہ کی بندی تو دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں؟ یعنی پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن قسم کھا لی کہ نہیں میں نے کیا ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ دیکھو کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے گھر والوں کو بلایا، کہا دیکھو اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی سختی نہیں کرے گا، لے جاؤ اس کو گھر پر، جس وقت یہ بچے کی پیدائش ہو جاوے پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ بچے کا تو قصور نہیں ہے نا کہ صفائی کروا دی جائے، کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو رکھنا اور اس کو لے کر آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو اسلامی سزا تھی وہ جاری کروا دی، یعنی یہ نہیں تھا کہ پتھر مار کے مار ڈالیں گے، لوگ میرے لیے کیا بات کریں گے۔ اتنی سچی جماعت صحابہ جیسی دنیا نے آج تک نہیں دیکھی، سچ بول دینے والے۔ اس لیے صدیقین، کوئی پہلی فرسٹ ٹائم کے اندر ہی سچ بول دیتا، کوئی بعد میں بولتا، کیٹیگریز ہو جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، خود قرآن ان کی سچائی کی تعریف کرتا ہے۔ خیر میرے بھائیوں، تو صدیقین، شہداء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے حضور کی محبت میں آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ وہ بھی ہدایت پر تھے نا، اسی لیے تو انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وہ لوگ تھے جن کو مال سے محبت نہیں تھی، وہ ایسی بھی قوم تھی کہ جو کسی کی لالچ میں نہیں آتے تھے، چاہے کتنی گفٹ دے، کتنا ہدیہ دے، کچھ فکر نہیں، بس ان کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول۔ ہم لوگ تو بہت جلدی ڈھماڈول ہو جاوے، بہت جلدی ڈھیلے ہو جاوے، جیسے بچے چاکلیٹ میں بک جاتے ہیں، بچے کھائے میں بکتے ہیں، چاکلیٹ میں بک جایا کرتے ہیں،
اس سے بڑے والے ذرا اور دوسری چیز میں، اور بڑے لوگ جو سی فیلڈ میں ہے۔ ہاں انسان حریص ہے، لالچی ہے۔ ہم لوگ اتنے ایمان سے دور ہے، محبت نبوی سے اتنے دور ہے، ذرا سی لالچ کے اندر ہم اپنے ایمان تک کے سودے کر ڈالتے ہیں۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے، ایمان والا اس کو نہیں کہتے، اس کی فکر تو آخرت کی طرف رہتی ہے، اللہ کو مر کر جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھ لیں گے میرے نبی نے اتنی قربانیوں والا دین لا کر دیا تھا، تم نے ذرا ذرا سی لالچوں کے اندر اپنے ایمان کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، حالت یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ ایمان بہت قیمتی دولت ہے، سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو ملی ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ جب بھی دین میں یاد آ جاوے نا کہ میں مسلمان ہوں تو شکر ادا کر لیا کرو، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہاں جتنا شکریہ ادا کرو گے اتنا ایمانی پاور بڑھتا رہے گا۔ بہت قیمتی دولت ہے، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو نہیں ملا۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ بڑی بیماریوں کو جھٹکے میں پہچان لیتے ہیں، چہرے پڑھ کر بیمار کو بتلا دیتے ہیں، لیکن نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ انجینئر ہے، بڑے سے بڑے پروفیسر ہے، کیسے کیسے انجینئر ہے، دنیا کی حکومتوں کے چلانے کے نظام کو جانتے ہیں، مسئلے تو چٹکیوں میں حل کر لیتے ہیں، لیکن نہیں حل ہوا تو توحید کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور کس سے حل ہو گیا؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے چوزے بچوں کو، ہاں ان کا ایمان کو دیکھو، مدرسہ میں پڑھ کر آئے اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کیا کہتا ہے؟ ترجمہ بیان کرتا ہے کہ نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی سوائے اللہ کے۔ کتنا مضبوط ایمان! اس کو ذرا بے ایمانی کی کوئی بات کرے فوراً یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ ان کو بے وقوف کہیں؟ نہیں، سب سے بڑے عقل مند تو یہ لوگ ہیں جن کو ایمان سمجھ میں آیا۔ اور یہ وہ دولت ہے جو پیسوں میں نہیں ملا کرتی، جو پیسوں میں بکا بھی نہیں کرتی۔ ایک صحابی سے ذرا کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو گئی تھی تو کتنے دن تک ان سے بات چیت بند ہو گئی تھی بھائی؟ 50 دن تک بائیکاٹ کیا تھا، کوئی بات نہیں کرے گا ان سے۔ 3 صحابی ہے، لمبا واقعہ، مختصر یہ کہ ذرا ان سے کچھ 19-20 ہو گیا تو کہا بائیکاٹ کرو ان سے، کوئی بات نہیں کرے گا، کچھ گناہ جرم اس سے تھا۔ اب کوئی کو سلام بھی کرتے تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، وہ کہتے طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں۔ پڑوس کے بادشاہ نے خط لکھا کہ تمہارے 2 ساتھی تو بوڑھے، کہ اب تم جوان ہو، تمہارے نبی نے چھوڑ دیا، بہت خراب کام کیا، آ جاؤ ہم حکومت میں حصہ دیں گے، کرسیوں میں حصہ دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، لالچ۔ لیکن ان کا ایمان دیکھو، کیا بے وقوف، مجھے اتنا لالچی سمجھے ہو کہ دنیا جو فانی ہے اس کے مقابلے میں وہ آخرت جو بہت عظیم شے میں اس کو بیچ دوں گا۔ فوراً توبہ کرنے لگے، یا اللہ میں ایمان کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو گیا کہ آج یہ بے ایمان میرے ایمان کی لالچ کرنے لگے۔ دیکھو یہ نہیں کہ چلو آ جاؤ میرے ساتھ بات کرو، ہم اپنے سودا ڈن، کیا دیں گے، کتنا دیں گے، کیا لیں گے۔ میرے بھائیوں بہت قیمتی دولت ہے۔ ہم نے افریقائی ممالک میں دیکھا ایک ایک کمبل کے اوپر لوگوں نے ایمان کو چھوڑا ہے۔ ہم غریب صحیح ہے، کہتے ہیں نا شیر کیا کرتا ہے جب بھوکا ہو جاتا تو گھاس کھاتا ہے نا، نہیں کہتے شیر بھوکا مر جاتا ہے پر گھاس نہیں کھاتا۔ مسلمان مر جائے گا لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔
شہداء پر سے بات چلی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کے لیے سب کچھ قربان، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، قرآن یہ کہہ رہا آخری دور میں، بلکہ نبی کے زمانے سے ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تم کو تمہارے ایمان سے ہٹا دے وے، ورغلا دے وے، کبھی لالچ دے کر، کبھی چکنی چوپڑی باتیں کر کے، لیکن قابل مبارکباد ہے یہ غریب ایمان والے۔ پیسوں سے غریب تو تم ہو سکتے ہو، لیکن ایمان سے غریب نہیں ہو سکتے ہم۔ الحمدللہ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے۔ دیکھو الٹا سیدھا تو سب کوئی کرتے رہتے، کوئی باقی نہیں ہے نا، سب سے ہوتی رہتی 19-20 تو، لیکن کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی تو ایمان والا کیا کہتا ہے؟ آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ چلو چھوڑو، اللہ کی مرضی، جو اللہ کو پسند تھا وہ ہوا۔ الحمدللہ یہ ایمان کے جذبات، یہ ایمان اندر سے جوش مارا کہ بھلا ہو یا برا سب کرنے والی ذات اللہ کی، یہ ہے، یہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے، ہمارے نبی نے اتنی قیمتی محنتوں سے ہمیں یہ ایمان دیا ہے۔ تو شہداء اور صالحین سے نیک لوگ، سب سے اول اولیاء اللہ کی جماعت، اور الحمدللہ مسلمانوں کی صف میں اتنے اولیاء اللہ ہے، اتنے اولیاء اللہ ہے کہ ایک دن کیلنڈر اٹھاؤ تو پتہ نہیں کتنے کتنے نظر آئیں گے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، کیا تعلیم تھی، کتنے لوگوں کو نیک راستے پہ چھوڑ دیا میرے نبی نے۔ تو اب کہاں ملے گی ہدایت؟ نبیوں میں میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 2 پر صدیقین یعنی صحابہ، میرے اور آپ کے ایمان کی مضبوط سند حضرات صحابہ کرام۔ اسی لیے تو فرمایا او کان کھول کر سنو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، گالی مت دینا، بلکہ کہیں تو یوں فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ چمکتے ستاروں کے مانند ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات الٹ ٹپ نہیں ہوا کرتی، ستاروں کے ساتھ بتا سر کھایا نے کہ ستاروں کی طرح ہے، کچھ بات ہے۔ کیا بات ہے؟ جوانوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، بڈھے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایسے جتنے بڑے بڑے بیٹھے نا 70 سے اوپر والے۔ پہلے کے زمانے میں بھائی میپ ہوتا تھا، موبائل ہوتا تھا، راستہ سفر کرنا ہو تو نہیں جناب، پہلے کے لوگوں کے بھیجے بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے تھے۔ میری پھوپھی تھی، میں نے ان کو دیکھا ہے 80-85 سال کی عمر بھی، بالکل انگوٹھا چھاپ، لوگوں کے کام کرتی تھی، لیکن کبھی بھی پوچھو کہ ٹائم کتنا ہوا تو دین کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو تو پردہ ہٹا کے سامنے کھڑکی میں سے دھوپ دیکھتی تھی کہ دھوپ کہاں ہے، وہ دھوپ کا سایہ دیکھ کر کہتی تھی کہ اتنے بجے ہیں۔ ایک ہمارے راندیر میں، سورت کے قریب راندیر ہے، وہاں ایک فقیر رمضان میں اٹھانے آتا تھا فانوس لے کر، لائٹ بھی نہیں اسٹریٹ میں، اور وہ گھڑی بھی نہیں ہاتھ میں، وہ گھڑی کا زمانہ بھی نہیں، لیکن برابر بولے اٹھ جاؤ میرے مائی باپ، 3:30 بجا ہے، 3:30 5 ہوا ہے۔ ہم اپنی گھڑیوں میں دیکھے تو ٹائم برابر۔ یہ ستاروں کی چال دیکھ کر چلنے والے، بولنے والے لوگ۔ تو پہلے کے زمانے میں لوگ راستہ بھول جاتے تھے تو ستاروں کی چال دیکھ کر وہ منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ آقا اس کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں، ستارے کی چال دیکھ کر تم منزل پر پہنچ جاتے ہو، اگر آخرت کے اعتبار سے بھٹک گئے ہو تو پکڑ لو میرے صحابہ کا دامن، یہ ستاروں کی طرح۔ اس لیے میں 2-3 دن سے جہاں جاتا ہوں بچوں کو نام پوچھ رہا ہوں، بیٹا نام کیا؟ کوئی آیا ابو بکر، پہلے تو کہا ابو بکر، میں نے کہا بکر کہاں سے لگئی، کہاں سے لائے؟ ابو بکر ہے۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر کی لائف، جیونی ہسٹری اس کو پڑھوا دو، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ کسی کو پوچھا کیا نام؟ کہا حمزہ۔
ایک کو پوچھا کہ عادی، کوئی سلمان، کوئی کیا، کیسے کیسے لوگ ملے، ایسے نام پیارے۔ بچیوں کو نام پوچھے تو کوئی کہتی ہے فاطمہ، عجیب عجیب نام۔ میں نے کہا بہت پیارے نام ہیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی کہہ کر جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر ہے، بیٹیوں کے نام صحابیات کے نام پر ہے، تو سن لو، ان کو ان نام والی جیونی لا کر دے دو، پڑھوا دو، انشاءاللہ کبھی کفر میں واپس نہیں جائے گی، ہدایت پر رہے گی۔ اور جو جوان شادی میں باقی ہے ابھی، وہ نیت کر لو، صحابہ کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھیں گے، ایمان سلامت رہے گا۔ ہمارے یہاں صورت میں ایک مرتبہ عرب کی جماعت آئی، میں جوان تھا، میری شادی ہوئی تھی، تو الحمدللہ یہ ہمارے صاحبزادے یہاں موجود ہے، غلام زادہ موجود ہے، یہ اکرمہ نام رکھا، ایک کا نام ارقم رکھا۔ وہ عرب مجھ سے پوچھنے لگا کتنے بچے، میں نے بتایا، کا نام کیا ہے، میں نے تو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ نام کیوں رکھے؟ میں نے کہا جی قرآن یہ کہتا ہے کہ نام رکھو تو ذرا نیا ہونا چاہیے، لیکن نئے کے انداز میں یہ نہیں کہ بالکل پھر الٹ ٹپ رکھ دے ہوئے کچھ۔ بعض پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا، ہمارے یہاں کچھ ایسے بیوقوف ہے کہ نام رکھنے کے وقت بھائی کہاں سے لائے نام، تو کہا قرآن کھولا نے نظر پڑی تو جس پر سب سے پہلی نظر پڑی وہ نام رکھ دیا۔ ایک مرتبہ ہم ایک علاقے میں گئے، پوچھا، میں نے کہا بچے کو لائے کہ مولانا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا دو، میں نے کہا کیا نام ہے، تو کہا محمد دین۔ میں نے کہا بھائی محمد دین ہوگا، وہ تو رکھتے ہیں لوگ دین محمد دین، تو کہا نہیں دین، وہ تیسرے سپارے میں نا قرآن شریف میں اذا تداینتم بدین۔ میں نے کہا یا اللہ مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ میں نے کہا دینن کے معنی معلوم بھی ہے کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ تو کہا نہیں۔ میں نے کہا اس کے معنی تو ادھار کے ہیں۔ میں نے کہا کم بخت ادھاریاں کر کے آئے گا۔ ایک جگہ پر گیا تو ایک جوان ملا کہ مولانا دعا کرنا ہے انگلینڈ کے لیے پیپرز رکھے ویزا مل جاوے۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ تو کہ محمد سماؤن۔ میں منہ دیکھ رہا ہوں کہ سماؤن نام کیا ہے؟ تو کہ سماؤن۔ میں نے کہا کہاں سے لایا؟ قرآن کھولا نظر پڑی تو وہ رکھ لیا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر کے شیطان پر نظر نہیں پڑی۔ لیکن ہمارے پڑوسی ملک والے تو 2 قدم آگے نکلے، سوچتا تھا کہ کوئی نے رکھا تو ابلیس بھی رکھا اور شیطان بھی نام رکھا، وہی قرآن پر نظر پڑی۔ تو ارے عالموں سے پوچھو، امام سے پوچھو کہ کیا نام رکھوں؟ صحابہ کے نام لیٹسٹ نام ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ والے لوگ ہیں، آن لائن والے لوگ ہیں، نام بھی آن لائن ڈھونڈتے ہیں۔ کم وقت تو ڈیلیوری بھی آن لائن کروا لیتے، نام بھی آن لائن لے، یہ کہاں سے لائے؟ اور بالکل الٹ ٹپ بے معنی نام، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے یہاں صورت میں چلا تھا زویا زویا زویا، میں نے کہا سب کھویا۔ اور کوئی ایان، ارے یار کچھ تو پوچھو کہ مطلب ہے بھی کہ نہیں اس کا، الٹ ٹپ بغیر سر پیر کے لا کے رکھ دیتے ہو، ذرا پوچھو تو صحیح عالموں سے۔ اور اگر آپ کے کوڈینار میں رکھا ہو یہ نام تو بدلوا لینا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ خیر بات بہت لمبی ہو گئی، سوچ کر آیا تھا کہ آدھے گھنٹے 35 منٹ میں، اس لیے کہ یہ ویراول کے ہمارے مولانا توصیف صاحب انہوں نے بلایا ہے، 3 دن میں میرا جوس نکالیا، ایک قطرہ بھی باقی نہیں رکھا ہے۔ 3 دن رات میں لگاتار، جس دن سے آیا اس دن سے 3 دن رات کو لگاتار، اور 2 دوپہر بھی مستورات کے اندر بھی کھپایا۔ اور ابھی تو پوچھتے ہیں وہاں چلے وہاں چلے، میں نے کہا کچھ چلنا نہیں ہے، چپ چاپ کمرے پہ چلنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اس جوان کو، اس کی برکت ہے کہ آج میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی۔ میری بات کا خلاصہ یہی ہے، گھر لے کر جو جانا ہے وہ یہ لے کر جانا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہے، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ایمان قیمتی دولت ہے، چاہے کیسی لالچ آ جائے انشاءاللہ ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ صحابہ نے بغیر چھت کے بھی زندگی گزاری، پیٹوں پر پتھر باندھ کر بھی زندگی گزاری، بادشاہوں نے ان کو خط لکھ کے بلایا، آؤ ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، ہمارا مذہب قبول کر لو، لیکن نہیں قبول کیا۔ اللہ
سے دعا مانگو، یہ رات دن دو، کم از کم ایک مرتبہ سوتے وقت مانگ لینا، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، بس اتنا بول دینا۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھی پانی پلا دو یا اللہ۔ 5 منٹ لیٹ ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ قرآن اور سنت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی توحید کی حفاظت فرما، شرک اور کفر سے حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے، اے اللہ صحابہ والی قربانیاں سامنے رکھ کر ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ما انا علیہ و اصحابی، آقا نے جب فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اے اللہ وہ زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو پوری شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، نبی سے محبت نصیب فرما، شریعت پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، اس ملک میں شانتی قائم فرما دیجئے، ہمیں بھی انسانیت نصیب فرما، شرافت نصیب فرما، سب میں اتفاق، اتحاد، مودت، محبت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب